الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ زوم میٹنگ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں سانس لینے کا موقع نصیب فرمایا اور رمضان کی عبادتوں سے محسوس ہونے اور رمضان کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے اللہ نے ہم کو توفیق دیا، کیونکہ دنیا بھر میں کرونا کا قہر ایسا پھیلا ہوا ہے، ہر چہار جانب سے موت کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ چاروں طرف خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، موت سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ایسے موسم میں بھی اللہ تعالی ہم کو صحت و سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی جو توفیق دیا ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ویسے تو بہت ساری غلطیاں لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا اس سے پہلے بھی مفسدات الصوم کے عنوان پہ یہ خطاب ہوا ہے، اس لیے میں اس طرف جائے بغیر دوسری غلطیوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پہلی غلطی رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے اسلاف کرام تعلیم و تعلم کو ترک کر دیتے تھے، پڑھنے پڑھانے کو بند کر دیتے تھے، تعلیم کی مجلسوں کو ختم کر لیتے تھے۔ حالانکہ پڑھنے پڑھانے کی بڑی اہمیت ہے، کہا کرتے تھے پڑھنے پڑھانے کے لیے 11 مہینے ہیں اور یہ ایک مہینہ رمضان کا یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو عبادت میں وقت لگانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، بزنس کو چھوڑ دو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مہینے میں تجارت کو کم کرو، عبادت کو زیادہ کرو، بزنس کے لیے وقت کم لگاؤ، عبادت کرنے کے لیے وقت زیادہ لگاؤ، نمازوں میں آگے بڑھو، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھو، ذکر و اذکار میں آگے بڑھو، دعا و مناجات میں آگے بڑھو، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھو، تہجد اور قیام اللیل میں آگے بڑھو۔ تو یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اچھی بات نہیں کہ اس مہینے کو 11 مہینوں کی طرح گزار دو، اچھی بات نہیں اس مہینے میں بھی 11 مہینوں کی طرح سوتے رہو، اچھی بات نہیں اس مہینے میں بھی 11 مہینوں کی طرح صرف بیکار کی بکواس کرتے رہو، ادھر ادھر کی تماشے اور باتیں بناتے رہو۔ تو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت میں دلچسپی لینا ہے۔ دوسری غلطی اس مہینے میں یہ ہوتی ہے، چونکہ رمضان موسم گرما میں آیا ہے، گرمی کی شدت کا حوالہ دے کر، گرمی کی سختیوں کا حوالہ دے کر بہت سارے صحت مند حضرات روزہ نہیں رکھتے۔ جب ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں روزہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ گرمی بہت تیز ہے، ہمیں دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے،
ہمیں دھوپ میں سفر کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گرمی کی سختیوں کو حوالہ بنا کر اگر آپ روزے کو چھوڑیں گے، اگر آپ روزے میں سستی برتیں گے تو یاد رکھیے یہ منافقانہ کردار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین گرمی کی سختیوں کا حوالہ دے کر عبادت و واجبات میں سستی دکھایا کرتے تھے. سن 9 ہجری میں جو جنگ تبوک ہوئی، سخت گرمی کا زمانہ تھا. منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت تیز ہے، باہر نہ نکلو، جنگ کے لیے نہ نکلو. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان منافقوں سے کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ دنیا کی اس گرمی سے زیادہ تیز ہے. معلوم یہ ہوا گرمی کی سختی کا حوالہ دے کر اگر آپ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں تو یہ منافقانہ کردار ہے. بہت سارے بھائی رمضان میں چھوٹی موٹی بیماریوں کا حوالہ دیتے ہیں. الحمدللہ ہم جانتے ہیں کتنے لوگ جو دائمی بیماریاں ہیں، بی پی ہے، شوگر ہے وغیرہ ہے، جن کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، ایسے لوگ بھی الحمدللہ اس ماہ مبارک میں، اس سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھے ہوئے. ہم لوگ پہلے ہی یہ سوچ لیتے ہیں شاید میں مر جاؤں گا، شاید میری بیماری بڑھ جائے گی. غلط بات ہے. آپ پہلی کوشش یہ کریں روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد دیکھیں دوپہر تک، شام تک اگر روزے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیے اور الحمدللہ کہیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، باقی دنوں کے روزے پوری کیجیے. پہلے ہی آپ کا یہ سوچ لینا نہیں میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا چھوٹی موٹی بیماریوں کا حوالہ دے کر یا گرمی کی سختیوں کا حوالہ دے کر اس رمضان میں آپ روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں. تیسری غلطی دیکھیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ننھے منھے معصوم بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان مجھے سحری کے لیے جگانا، ابو مجھے سحری کے لیے اٹھانا. اگر ان کو نہیں اٹھایا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور شام تک کھائے پیے ہوئے رہنا چاہتے ہیں. داد دیجیے ان بچوں کے جذبہ اطاعت کو، داد دیجیے ان بچوں کی فرما برداری کو. بھوکے رہنے کا جو جذبہ ہے، بھوک سے تڑپنے کی جو جذبہ ہے، پیاس سے تڑپنے کا جو جذبہ ہے، اللہ کے لیے بھوک پیاس کی قربانی دینے کا جو جذبہ بچوں کے اندر ہے آج ہمارے بڑوں کے اندر نہیں ہے. تو بچے اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی روزہ رکھوائیے. ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو روزہ رکھواتی اور بچے شام کے وقت پیاس سے تڑپتے اور پانی مانگنے لگتے تو ہم کیا کرتی تھی بچوں کے سامنے اون سے بنے ہوئے کھلونے لا کے رکھ دیتی اور بچے کھیل کود میں پڑ جاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا اور بچوں کو بھی افطار کرا دیتے. بچوں کو کیسی ٹریننگ دے رہے تھے کہ روزہ رکھنے کی. آج ہماری ماں بہنیں کیسی ہیں، بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں. وہ بھی کیسے بچے 10th کلاس پڑھنے والے، انٹر پڑھنے والے، ڈگری پڑھنے والے کہتی ہیں نہیں تم کو اسکول جانا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، روزے سے محروم کر دیتی ہے ان کو. حالانکہ 10th پڑھنے والے بچے ان کی عمر ایسی ہے کہ ان پر روزہ فرض ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. چلیے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ذکر کیا اور یہ بات یاد رہے کہ نبی کے خواب وہی کی ایک شکل ہوتے ہیں، وہی کی ایک قسم ہوتے ہیں. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. پیارے نبی نے اپنا خواب ذکر کیا، 2 فرشتے لے کر گئے پہاڑ کے اوپر. پیارے نبی اوپر چیخ و پکار کی، رونے پلانے کی آوازیں سنے. کہا فرشتوں یہ کیا آوازیں ہیں؟ کہا یہ جہنمیوں کے رونے کی آوازیں ہیں. پیارے نبی آگے بڑھے اور جا کر جھانک کر دیکھے جہنم کا بہت بڑا گڑھا ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں میں لوہے کی سلاخوں سے چیر دیا گیا ہے
ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ اتنا رو رہے ہیں ان کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کس گناہ کی پاداش میں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، روزہ رکھ کے چند منٹ پہلے افطار کرنے والوں کو اتنی خطرناک سزا ہے، تو مجھے بتائیے جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، روزہ رکھنے میں سستی برتتے ہیں، کام کا حوالہ دے کے، بزنس کا حوالہ دے کے، چھوٹی موٹی بیماریوں کا حوالہ دے کے روزے میں سستی دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اور کتنی خطرناک سزا ہوگی جہنم میں۔ ایک اور غلطی رمضان میں جو ہم دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ رمضان میں ہم لوگ قیام اللیل کرتے ہیں۔ قیام اللیل جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں اور غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں۔ قیام اللیل کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے، جب اللہ کے نبی پہ روزہ فرض نہیں تھا، جب اللہ کے نبی پہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں، جب اللہ کے نبی پہ حج فرض نہیں، لیکن قیام اللیل فرض تھا۔ یہ تہجد کی نماز فرض، یہ 5 وقت کی نماز نبوت کے 10 سال کے بعد فرض ہوئی ہے، تو تب تک کون سی نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی؟ یہی قیام اللیل، رمضان میں جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تراویح کی نماز میں سستی دکھاتے ہیں، پہلے عشرے میں مسجد بھر جاتی ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر تاخیراتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر لوگ مسجد بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سستی اچھی بات نہیں، اور یہ غلط تصور یہ بھی پایا جاتا لوگوں میں، رمضان میں تراویح کی پابندی اہم نہیں، رمضان میں قرآن کو ختم کرنا یہ اہم ہے۔ ختم قرآن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، بعض مسجدوں میں کیا کرتے ہیں، پہلے عشرے میں پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے، بعض جگہ کیا کرتے ہیں 3 دن میں پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے، 3 دن کی تراویح میں، بعض جگہ کیا کرتے ہیں ایک رات میں تراویح کی نماز میں پورا قرآن ختم کر کے سناتے ہیں، جسے یہاں کے لوگ شبینہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی غلط بات ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان مسجدوں کو جاتے ہیں، 3 دن میں پورا قرآن سن لیتے ہیں اور باقی دنوں میں تراویح کی پابندی نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ تراویح کے لیے کیوں نہیں جاتے مسجد، تو کہتے ہیں ہم لوگ قرآن ختم کر لیے، اب تراویح پڑھیں گے نہیں، ہم اپنا کاروبار دیکھ لیں گے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، لوگوں نے قرآن کو ختم کرنے کو اتنا اہمیت دیا، تراویح کو اتنا اہمیت نہیں دیا۔ یاد رکھیے ختم قرآن اصل نہیں، ختم قرآن تراویح میں اصل نہیں، بلکہ تراویح کے 30 دن کی پابندی یہ اصل ہے۔ ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک آیت کو پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی قیام اللیل میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں قیامت کے میدان میں، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو تجھے پورا اختیار ہے، تو چاہے تو اپنے بندوں کو عذاب دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر تو تیرے بندوں کو معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کا اتنا اثر پیارے نبی نے قبول کیا، پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ معلوم یہ ہوا ختم قرآن اصل نہیں، ایک آیت میں بھی، ایک آیت پڑھتے ہوئے بھی آپ پوری رات گزار سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات یہ غلطی اس ماہ مبارک میں یہ ہوتی ہے، ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن اسی مہینے میں قرآن کی سب سے زیادہ بے ادبی ہوتی ہے، اسی مہینے میں قرآن کی توہین ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں
تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب اتنا جلدی جلدی قرآن پڑھاتے ہیں، نہ قواعد کی پابندی، نہ تجوید کی پابندی، نہ مخارج کی پابندی، قرآن کے حروف کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں ہوتی، قرآن کے مخارج صحیح طور ادا نہیں ہوتے، صرف ایسا لگتا ہے کہ آخری الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، آخری میں یعلمون تعلمون یہی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، درمیان میں کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں حافظ صاحب ہم کھڑ نہیں سکتے، جلدی جلدی پڑھائیے، تو حافظ صاحب کیا کرتے ہیں، اتنا تیزی سے قرآن پڑھاتے ہیں، ترتیل کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ بھی قرآن کے ساتھ بڑی بے ادبی اسی ماہ مبارک میں دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی رمضان میں یہ ہوتی ہے، جو معذور لوگ ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، دائمی بیماریاں کچھ لوگوں کو، بعض لوگ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب تو روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ، میں نے بات کیا تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، بہت سارے لوگ کھلاتے نہیں ہیں، تو یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ روزہ رکھ نہیں سکتے ان کی ذمہ داری ہے 30 روزوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 30 مسکینوں کو کوئی غلہ یا ریشن کا کٹ دے دو۔ اسی طریقے سے حضرات، رمضان کے مبارک مہینے میں یہ غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے، کیا سمجھتے ہیں سحری جو ہم کرتے ہیں اس میں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہے؟ حد سے بڑھ کر کھانا، یہ فضول خرچی، اسراف اسے کہتے ہیں۔ حد سے بڑھ کر حلق تک کھانا، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا، اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سحری میں دیکھا جاتا ہے ہمارے مسلمان اتنا کھاتے حلق تک کھاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں شام تک بھوکا رہنا ہے، دوپہر میں کھانا نہیں ہے، 14-15 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، اس لیے سوچتے ہیں کہ دوپہر کا بھی سحری میں ہی کھا لیں گے۔ یہ بہت بڑی بھول ہوئی مسلمانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو، چند لقمے ہی صحیح، ان چند لقموں میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ بڑی بابرکت غذا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو سحری کی دعوت دی اور فرمایا ہلم الی الغداۃ المبارک، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ تو سحری کا کھانا کیا ہے؟ یہ مبارک برکت والا کھانا ہے، اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے سحری کرنے والوں پر، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کرنے والوں پر، سحری کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا سحری کا کھانا برکت ہے، پھر کیوں آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ کیا اللہ پر آپ کو توکل نہیں؟ سحری میں اتنا بھر بھر کے حلق تک کھاتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اس سے بیماریاں مولنا ہے، بیماریوں کو دعوت دینے کے برابر ہے یہ تمہارا عمل، یہ تمہاری حرکت۔ رمضان کا یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ اپنے معدے کو آرام دینے کا، راحت دینے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ آپ کوئی تھیلا بھریے نقصان نہیں، آپ کوئی پانی کا باٹل بھریے نقصان نہیں، آپ اپنا جیب بھریے نقصان نہیں، لیکن اگر آپ اپنا پیٹ بھرتے ہیں بہت بڑا نقصان کرتے ہیں آپ۔ انسان اگر پیٹ بھرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے،
وہ بیماریوں کو بلا رہا ہے۔ اگر زیادہ کھانا ہی ہے آپ کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، پیٹ کے 3 حصے بنا لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ خالی چھوڑ دو سانس لینے کے لیے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلے حصے کو کھانے سے بھر دیے، دوسرا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، تیسرا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، اب پانی پینے کے لیے جگہ نہیں، پھر بھی پانی اندر ڈھکیلتے ہیں، پانی بہت پیتے ہیں، پھر اس کے بعد سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، پہلے سینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہم سے۔ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اپنی پیٹھ کو سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ہمیشہ کھانے کا مزاج، ہمیشہ کھانے پینے کا مزاج، پیٹ بھر کے ہمیشہ کھانا، کبھی کبھی پیٹ بھر کے کھائیے کوئی عیب نہیں، لیکن ہمیشہ حلق تک کھانا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کھانے سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یہ کافر، یہ مشرک ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کافروں کا شیوا بتایا گیا ہے، لہذا مسلمان اگر وہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو وہ کافروں کی روش پہ چل رہے، لہذا رمضان میں سحری میں بہت سارے لوگ حد سے بڑھ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سحری میں مومن کی بہترین سحری کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور کا کھانا ہے، کھجور کھاؤ۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں سحری میں کھجور یہ بہترین غذا ہے۔ کبھی فروٹ سے سحری کیا کرو، کبھی موز کھا لیے، کبھی ایپل کھا لیے، کبھی امرود کھا لیے، کبھی کوئی انار کھا لیے، کبھی کھجور کھا لیے، کبھی فروٹس، کبھی ڈرائی فروٹس، اس طرح کی چیزیں کھاؤ۔ اور ہمارے ہندوستان کے موسم کے اعتبار سے چھاچھ دہی یہ بہت مناسب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گوشت کھانا منع ہے، ایسا نہیں کہتا، بلکہ گوشت بھی کھانا ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ سحری افطاری میں گوشت کے بغیر سحری نہیں ہوتی۔ سحری میں ہمیشہ مسالہ دار کھانا، چربدار کھانا، اس سے بھی بعض لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا سحری کھانے میں احتیاط برتیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے سحری کے علاوہ افطار کی جب بات آتی ہے، افطار میں یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے۔ دیکھیے افطار کا وقت کیا ہے؟ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مگر شیطان ہم کو دعاؤں سے روکنے کے لیے کھانے پینے کے چکر میں لگا دیتا ہے، اور ہمارے سامنے دسترخوان اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اتنے آئٹمس رکھے ہوئے ہیں، اب انسان کو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے۔ لہذا اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ افطار جو ہے تازہ کھجور سے کرو، تازہ کھجور نہیں ہے تو سوکھے کھجور سے کرو، سوکھا کھجور بھی نہیں ہے تو افطار جو ہے پانی سے کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، افطار میں کھجور سے ابتدا نہیں کرتے، پہلا جوس کا گلاس لے لیتے ہیں، بعض لوگ کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں، بعض لوگ بھجی وغیرہ جو بھی سموسہ رکھا ہوا ہے اس کو لے کے پہلے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جس کو جو پسند ہے، جس کے من میں جو آیا اس کو لیتے ہیں، اس سے افطار کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں یہ غلطی ہوتی ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت یہ ہے آپ کو جتنی بھی پیاس لگے پہلے تھوڑا کھجور کا ٹکڑا کھا لیجئے، اس کے بعد جو کھانا ہے آپ کو کھائیے۔ ہمارے علاقے میں بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے افطار نمک سے کرنا چاہیے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا افطار کے وقت میں کھانے پینے کی چکر میں نہ پڑے، کھانا تو ہے آپ کو اذان کے بعد، افطار کا وقت ہونے کے بعد، لیکن وہ دعاؤں کا وقت ہے۔ ایک 15 منٹ، کم از کم 10 منٹ آپ ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر کے آہ وہ زاری کر کے اللہ سے دعائیں کیجئے۔ افطار کا وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا وقت ہے۔ افطار کا وقت یہ اللہ کی رحمتیں
اللہ تقسیم کرتا ہے، اللہ برکتوں کو تقسیم کرتا ہے، اللہ مغفرت تقسیم کرتا ہے، مگر ہم ہیں باتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کھانے پینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات جو غلطیاں ہم سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتی ہیں وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ ہماری ماں بہنوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ماں بہنیں بیچاری کچن روم میں اتنا وقت کیوں لگاتی ہیں؟ کیونکہ مردوں کے بہت سارے ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، رمضان میں ہی ان کو سارے ڈش یاد آتے ہیں، کہتے ہیں سحری میں یہ بناؤ، افطار میں یہ بناؤ، رات میں یہ بنانا ہے، صبح میں یہ بنانا ہے، کل کیا کھائے، آج کیا کھانا ہے۔ ان کو رمضان میں صرف کھانے پینے کے آئٹمس یاد آتے ہیں۔ جتنے کھانے پینے کے آئٹمس ان کو یاد آتے ہیں، ان کو عبادتوں میں اتنی فکر نہیں ہوتی، عبادتوں کو ان کا اتنا خیال نہیں ہوتا ہے۔ صبح شام کھانے کی فکر۔ ماں بہنوں پر رحم کرو، ان کو بھی عبادت کرنا ہے، ان کو بھی جنت میں جانا ہے۔ سچ ہے کہ سحری پکانا بھی یہ نیکی کا کام ہے، لیکن رمضان یہ صرف کھانے پینے کے لیے اتنا وقت لگانے کا مہینہ نہیں۔ 11 مہینے کھانے پینے کی خواہشیں آپ پوری کر لو۔ رمضان نفسانی خواہشات کو کچلنے کا مہینہ ہے، رمضان نفس کی لذتوں کو کچلنے کا مہینہ ہے، رمضان شہوت البطن اور شہوت الفرج ان دونوں کو کچلنے کے لیے آیا ہے۔ شہوت البطن کا مطلب ہے پیٹ کی جو خواہشیں، زبان کی جو لذتیں، ان کو بھی کچلنا ہے، اور شہوت الفرج کا مطلب ہے شرمگاہ کی جو دلی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو بھی کچلنا ہے رمضان میں۔ ان دونوں شہوتوں کو کچلنے کے لیے رمضان آیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان میں ہم کھانے پینے کی فکر اتنا کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو صبح دوپہر میں کچن روم میں جاتی، آدھی رات کو کچن روم سے باہر آتی، اتنا مصروف کھانے کھلانے پکانے میں۔ ہاں، افطار کے وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، ہماری ماں بہن افطار کے وقت میں کچن روم میں کبھی سموسہ بنا رہی ہے، کبھی موز کی بجی بنا رہی ہیں، کبھی مرچ کی بجی بنا رہی ہیں، کبھی پکوڑا بنا رہی ہیں، کبھی فلاں بنا رہی ہیں، کبھی فلاں۔ دیکھیے اتنے آئٹم، یہ دعاؤں کو قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کے لیے بیٹھی آپ، تو لہٰذا ماں بہنوں کو بھی عبادت کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ عبادت کا موسم ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے رمضان میں یہ غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے، دن بھر سونا رات بھر جاگنا۔ دن بھر سونا رات بھر جاگنے کا کلچر ہے کچھ لوگوں کے پاس۔ رات میں تراویح پڑھتے ہی سوتے نہیں، رات میں تراویح پڑھنے کے بعد ہمارے نوجوان گلی میں نکل جاتے ہیں، چوراہوں پر بس اسٹینڈوں میں ادھر ادھر گاڑیوں پہ گھومتے رہتے ہیں، رات بھر جاگنا۔ اب صبح سحری کرنے کے بعد سوتے ہیں، کبھی فجر پڑھے بغیر بھی سو جاتے ہیں، سوئے تو پھر کب اٹھتے ہیں؟ ظہر کی نماز کو اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر نیند ختم نہیں ہوتی، پھر سو جاتے ہیں تو پھر عصر کو اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس میں ہوشیار رہنا ہے، ہم کو سست نہیں بننا ہے، اس میں تازہ دم رہنا ہے، چاق و چوبندی کے ساتھ ہم کو عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے۔ رمضان کو سوتے ہوئے اگر آپ گزاریں، رات بھر جاگے دن بھر سوئیں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ رمضان کو گزارو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، رمضان کو گزارو ذکر و اذکار کرتے ہوئے، رمضان کو گزارو نبی پر درود بھیجتے ہوئے، رمضان کو گزارو نفل نماز کی پابندی کرتے ہوئے، رمضان کو گزارو دعا کرتے ہوئے، رمضان کو گزارو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ استغفار طلب کرتے ہوئے۔ تو لہذا رات بھر جاگنے کا کلچر، دن بھر سونے کا کلچر بعض گھرانوں میں پایا جاتا ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات یہ غلطی رمضان میں ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان میں بھی ہم موبائل فون کا استعمال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے باقی 11 مہینوں میں کرتے ہوئے آئے۔ خدا را رمضان میں موبائل فون کو بند کیجئے، ضرورت کی بات کیجئے، لیکن رمضان میں بھی وہی ادھر ادھر کے میسیجز دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں بھی یہ میڈیا جو جھوٹ کی فیکٹری ہے ہمارا میڈیا، میڈیا کی باتیں سنتے ہوئے، نیوز سنتے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں،
اور صرف سنتے ہی نہیں، سننے کے بعد مسجد میں آ کے ایک دوسرے سے کامنٹ کر رہے ہیں، میں نے ایسا نیوز سنا، میں نے ایسا نیوز سنا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، یوٹیوب میں گئے، کبھی فلاں فیس بک میں گئے۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، صرف 5 منٹ کے دیکھتا ہوں کر کے نکالتے ہیں موبائل فون، 5 منٹ کے لیے، ایک کے بعد دوسرا ویڈیو آتا ہے وہ اس سے بھی اچھا نظر آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ویڈیو آتا ہے وہ اس سے بھی اچھا نظر آتا ہے، اب ایک کے بعد دیگرے دیکھتے جاتے ہیں، وقت ایسا کٹ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، 5 منٹ سوچ کے لیے تھے وہ 5 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا روزانہ اگر ہمارا وقت ضائع ہو جائے تو کتنا نقصان اٹھائیں گے آخرت میں۔ یقین مانیے رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک ہفتہ بڑا قیمتی ہے۔ کل اللہ کے پاس ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہوگا۔ ذرا سوچو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ جو بھائی بہنیں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ سحری افطار کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں، وہ زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے ہم کو، زندگی میں ایک رمضان بھی اگر آپ کو نصیب ہو گیا، شہیدوں سے بڑھ کر مرتبہ آپ کو ملے گا، شہداء سے بڑا مرتبہ آپ پائیں گے، زندگی میں ایک رمضان بھی اگر آپ حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے رمضان کو رمضان کے جیسا گزاریے، عام دنوں کی طرح نہیں۔ پھر آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات رمضان میں ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، کھاتے نہیں پیتے نہیں، چھپ کر بھی نہیں کھاتے، چھپ کر بھی نہیں پیتے، الحمدللہ اچھی بات۔ یاد رکھیے روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، زبان کو بیکار بکواس سے روکیے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکیے۔ روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کو غلط سننے سے روکیے۔ روزہ دل و دماغ کا بھی ہوتا ہے، غلط خیالات سے دل و دماغ کو روکیے۔ روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، برائی کو پکڑنے سے ہاتھ کو روکیے۔ روزہ پیروں کا بھی ہوتا ہے، برائی کی طرف چل کے جانے سے روکیے۔ ہر چیز کا روزہ، روزے کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ ہم کھانے پینے سے اپنے منہ کو روک لیتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ رکتے ہیں، نہ ہماری زبان رکتی ہے، نہ ہمارے کان رکتے ہیں، نہ ہمارے آنکھ رکتی ہیں۔ ہر ایک عضو 11 مہینوں کی طرح برائی میں عام ہے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی رمضان میں بھی قول زور کو نہ چھوڑے، بیکار باتیں کرنا نہ چھوڑے، زبان کا غلط استعمال کو نہ چھوڑے، اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ کتنے روزہ دار ہیں قیامت کے دن وہ آئیں گے مگر کھانے پینے کے سوا ان کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کتنے نمازی ہیں جو اللہ کے پاس 60-70 سال نماز پڑھ کے آئیں گے، ان کے دفتر میں نماز کا اجر نہیں ہوگا۔ ہم بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، روزہ نام ہے بس، ہم روزے کی حالت میں ہر برائی کرتے ہیں، ہر بری تصویر کو دیکھتے ہیں، ہر بری آواز کو سنتے ہیں، ہر بری بات زبان سے نکالتے ہیں، ہر برا خیال دماغ میں لاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا تمام سے گزارش ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ایک ایک منٹ کو غنیمت جان کے گزارنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عزت کی زندگی نصیب فرما، اور جب ہم کو موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔